حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلفائے راشدین مہدیین میں چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی اس وقت سے ہے کہ جب وہ ابھی بالکل کم عمر تھے، اور حضرت سیدنا انس ابن مالک اور سیدنا سلمان فارسی اور دیگر اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک آپ ہی سابق الاسلام ہیں، اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر مواخات فرمائی، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، تو یہ پریشان ہو کر حضرت علی حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ کسی بھی مسلمان کو، مومن کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ حضرت علی کی اگر مہر نہ لگے تو بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی نے ولایت کے مراتب اور درجات طے کرنے ہیں تو حضرت علی کی محبت اور ان کی پیروی شرط ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے اسلام قبول کرنے کی، وہ بھی تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر ہے، غالباً 10 سال آپ کی عمر تھی جب آپ مشرف باسلام ہوئے۔ پھر اسی طرح حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے حصہ میں حضور کی صحابیت بھی آئی، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں ہونے کا شرف بھی انہیں نصیب ہوا۔ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ کمالات نبوت کے حامل ہیں، اور حضرات خطنین یعنی حضرت جناب سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المؤمنین جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کے کمالات ولایت کے حامل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن جو ارشاد فرمایا، اس کو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیبر کے دن کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ فلما اصبح الناس، جب دن ہوا لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہر کسی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو، اور نہ جانے رات کس طرح گزاری ہوگی ان عشاق نے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب سب حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقالوا ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، حضور ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں لایا جائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا مبارک تھوک لگایا، لعاب دہن اقدس لگایا، تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ان کو جھنڈا بھی عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کو عطا فرما کر یہ بھی بشارت بھی عطا فرمائی، بلکہ یہ تو جھنڈا عطا فرمانے سے قبل ہی فرما دیا تھا کہ وہی شخص ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں بھی مولا کا مطلب ناصر بھی ہے، محب بھی ہے، تو یہ مددگار کے معنی میں بھی ہو تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ہمارا مولا فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہم آج بھی اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مولا فرمایا ہم بھی ان کو مولا مانتے ہیں۔
تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں اور آپ کے وہ چند فضائل ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سمجھتے ہوئے بھی اور حضور کے اہل بیت میں سمجھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا وہ تعلق رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت پر ہی موت عطا فرمائے۔